بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے ان 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا انسان جسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان 6 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، آپ ان 6 لوگوں کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ان 6 لوگوں کو 1 بائی 1 ذکر کیا جائے گا۔ جمعہ کا دن بڑی مسجد خطبے سے پہلے یا بعد امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر، مرمت، بجلی کے بل یا توسیع کے لیے چندہ درکار ہے۔ لوگ جذبے میں آ کر جیب سے رقم نکالتے ہیں اور بعض حضرات نیت کر لیتے ہیں کہ یہی میری زکوٰۃ ہے۔ یہاں ایک بنیادی شرعی نکتہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف واضح کر دیے گئے ہیں اور فقہائے امت کی تصریح کے مطابق مسجد کی تعمیر یا اس کے اخراجات ان مصارف میں شامل نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مال کسی مستحق فرد کی ملکیت میں دیا جائے۔ مسجد ایک عمارت ہے، کوئی فرد مستحق نہیں، اس لیے مسجد کی اینٹ، سیمنٹ، پنکھے یا قالین پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات بھی واضح رہے کہ مسجد پر چندہ دینا بھی بے حد اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بخاری مسلم۔ لہذا مسجد کے لیے عام صدقہ، عطیہ یا چندہ دینا یقیناً باعث ثواب ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے رقم مسجد میں دے دی تو اسے انشاءاللہ صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ کا فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ مصرف درست نہیں تھا۔ ہاں، اگر مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم ہے جہاں مستحق طلباء و طالبات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ واقعی صاحب نصاب نہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ اگر شرعاً مستحق ہوں تو ان کی تنخواہوں کے لیے زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ رقم باقاعدہ ان کی ملکیت میں دی جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جذبات کے ساتھ علم کو بھی ساتھ رکھیں۔ مسجد کو چندہ دیں، دل کھول کر دیں، مگر زکوٰۃ صرف وہاں دیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ محض ایک مالی عبادت نہیں بلکہ یہ ایمان کی سچائی کا امتحان ہے، یہ مال کی طہارت ہے، یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا، انما صدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ، یعنی زکوٰۃ کے مصارف متعین ہیں، ہر شخص کو دینا جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے، صحیح جگہ دینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر مال صحیح مصرف میں نہ دیا جائے تو وہ عبادت قبولیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اس لیے فقہائے کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کی فہرست بیان کی ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بسا اوقات انسان جذبات میں آ کر قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، مگر شریعت کا اصول جذبات پر نہیں بلکہ احکام الہی پر قائم ہے۔ محترم ناظرین، پہلا طبقہ وہ ہے جن سے ہم پیدا ہوئے، یعنی والدین، اور اوپر کے تمام اصول، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی اور ان سے اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا نان و نطفہ اولاد پر فرض ہے۔ اگر وہ محتاج ہوں تو ان کی کفالت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے اس ذمہ داری سے نکلنا۔ فقہ حنفی میں اس مسئلے پر واضح تصریح موجود ہے کہ اصول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ فریضہ ہے، جبکہ والدین کی خدمت اور کفالت ایک مستقل شرعی ذمہ داری ہے جسے زکوٰۃ سے بدل نہیں سکتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی اولاد اور ان کی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان سب کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وجہ وہی ہے، ان کا خرچہ باپ پر لازم ہے۔ اگر بیٹا غریب ہو تو اس کی مدد کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔
نہ کہ زکوٰۃ دے کر فرض سے سب کو دوش ہو جانا۔ یہی حکم پوتے پوتیوں تک جاری رہتا ہے۔ فقہا اسے فروح کہتے ہیں اور اصول و فروح کو زکوٰۃ دینے کی ممانعت پر امت کا اجماع ہے۔ تیسرا مسئلہ میاں بیوی کا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ بھی مالی ذمہ داری کا نظام ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ فرض ہے، لہٰذا وہ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیوی اگر مالدار ہو تو وہ شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ ازدواجی رشتہ میں مال کی ایک نوع کی شراکت اور نفقہ کی ذمہ داری موجود ہوتی ہے۔ البتہ بعض فقہ مذاہب میں بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا مخصوص صورتوں میں جائز قرار دیا گیا ہے، مگر احناف کے نزدیک احتیاط یہی ہے کہ نہ دی جائے۔ چوتھا طبقہ امیر کا ہے۔ امیر سے مراد وہ شخص ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کی مقدار چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ تقریباً 612 گرام ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو، خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو یا تجارت کے مال کی شکل میں، تو وہ صاحب نصاب ہے اور اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کا اصل مصرف وہ ہے جو محتاج اور فقیر ہو۔ پانچواں مسئلہ غیر مسلم کا ہے۔ زکوٰۃ ایک خالص اسلامی عبادت ہے۔ اس کا مصرف بھی شریعت نے مسلمانوں میں محدود کیا ہے۔ فقہائے کرام کی اکثریت کے نزدیک غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ قرآن نے مصارف کو مسلمانوں تک محدود کیا ہے۔ ہاں، نفلی صدقہ، خیرات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنا جائز بلکہ باعث اجر ہے۔ چھٹا طبقہ سادات کا ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقات آل محمد کے لیے جائز نہیں، بخاری مسلم۔ اس لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ دوہرا اجر ہے، جیسے سسر ساس، سالہ سالی، دیور، خالہ، ماموں، چچا چچی، پھوپھی، بشرطیہ کہ وہ مستحق ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں۔ محترم ناظرین، ان کو دینے سے صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کا مسئلہ صرف ایک مالی لین دین نہیں بلکہ ایک باقاعدہ شرعی نظام ہے، جس کے پیچھے حکمت، عدل اور معاشرتی توازن کا پورا فلسفہ کار فرما ہے۔ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن پر 6 طبقات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کے پیچھے محض ممانعت نہیں بلکہ مضبوط فقہی اصول موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اصول و فروع، یعنی والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہ دینے کا حکم اس لیے ہے کہ ان کا خرچ شریعت نے پہلے ہی آپ پر لازم کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے محتاج باپ کو زکوٰۃ دے کر کہے کہ میں نے فرض ادا کر دیا، تو دراصل وہ 2 ذمہ داریوں کو غلط ملت کر رہا ہے، ایک کفالت کی ذمہ داری اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط میں اس اصول کو واضح کیا ہے کہ جس کا نفقہ آپ پر واجب ہو اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد مال کو اپنے دائرے ذمہ داری سے نکال کر مستحق تک پہنچانا ہے، نہ کہ اپنی ہی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے باہمی تعلق میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ فرض ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے نگران اور کفیل ہے۔ جب کفالت کی ذمہ داری پہلے سے عائد ہے تو زکوٰۃ دے کر اس فرض کو ادا کرنا درست نہیں۔ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر تنگ دست ہے تو بعض فقہا نے بیوی کے لیے شوہر کو زکوٰۃ دینے کی گنجائش بیان کی ہے، کیونکہ شوہر کا نفقہ بیوی پر فرض نہیں۔ لیکن احتیاط اور افضل یہی ہے کہ قریبی ازدواجی تعلق میں زکوٰۃ کی بجائے عام مدد کی جائے، تاکہ زکوٰۃ کے مصرف میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اب آئیے امیر کی تعریف کو فقہی انداز میں سمجھتے ہیں۔ شریعت نے امیری کو محض ظاہری شان و شوکت سے نہیں جوڑا بلکہ نصاب سے وابستہ کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس بنیادی ضروریات، گھر، کپڑے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء سے زائد اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے، چاہے وہ رقم بینک اکاؤنٹ میں ہو، کاروباری مال کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو یا نقد
کی شکل میں۔ اگر سال گزر جائے اور نصاب برقرار رہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں بلکہ دینے کا مکلف ہے۔ اس لیے اگر کسی کو بظاہر سادہ زندگی گزارتے دیکھ کر ہم اسے مستحق سمجھ لیں مگر حقیقت میں وہ صاحب نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ تحقیق کے بغیر زکوٰۃ دینا درست نہیں، کم از کم غالب گمان ہونا چاہیے کہ وہ مستحق ہے۔ محترم ناظرین، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہ دینے کا مسئلہ بھی عبادت کی نوعیت سے جڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس کے مصارف قرآن نے متعین کیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف بیان ہوئے ان کی تشریح میں جمہور مفسرین اور فقہا نے وضاحت کی ہے کہ یہاں مراد مسلمان فقراء و مساکین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو لوٹایا جائے گا۔ بخاری۔ اس حدیث میں ان کے فقراء سے مراد مسلمان فقراء ہیں۔ البتہ اسلامی تعلیمات انسانی ہمدردی سے خالی نہیں، غیر مسلم پڑوسی، رشتہ دار یا ضرورت مند کی مدد نفلی صدقہ اور خیرات سے کی جا سکتی ہے اور اس میں اجر ہے، لیکن فرض زکوٰۃ کا مصرف مخصوص ہے۔ اب سادات کا مسئلہ نہایت حساس اور قابل احترام ہے۔ سادات وہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ احادیث صحیحہ میں واضح الفاظ ہیں کہ صدقات آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات لوگوں کے میل کچیل ہیں، یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں۔ مسلم اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ اہل بیت کا مقام بلند رکھا جائے اور ان کی کفالت کے لیے بیت المال اور خمس وغیرہ کا نظام رکھا گیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی سید محتاج بھی ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ دیگر ذرائع سے اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے برعکس بعض رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا افضل ہے کیونکہ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر ہے، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ چنانچہ سسر ساس، سالہ سالی، دیور خالہ ماموں، چچا چچی، پھوپھی اگر یہ صاحب نصاب نہ ہوں اور واقع مستحق ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس مسئلے کو عملی زندگی کے زاویے سے دیکھتے ہیں کیونکہ اصل آزمائش وہیں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے وقت صرف رقم کے حساب میں محتاط ہوتے ہیں مگر مصرف کے معاملے میں سستی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت کے ساتھ ساتھ درست جگہ خرچ کرنا بھی شرط ہے۔ اگر آپ نے غلط مصرف میں دے دی تو مال نکل گیا مگر فریضہ ادا نہ ہوا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر بعد میں یقین ہو جائے کہ جسے زکوٰۃ دی وہ صاحب نصاب تھا یا ان میں سے کسی ممنوع طبقے میں شامل تھا تو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگی۔ اس لیے تحقیق، سوال اور اطمینان ضروری ہے۔ یہ کوئی بدگمانی نہیں بلکہ عبادت کی حفاظت ہے۔ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اپنے محتاج والدین یا اولاد کو زکوٰۃ دینے کی نیت اس لیے کرتے ہیں کہ ان پر خرچ کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ رویہ خطرناک ہے۔ والدین کی خدمت اور کفالت قرآن کا واضح حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر والدین تنگ دست ہیں تو ان پر خرچ کرنا زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر اجر کا ثواب ہے کیونکہ یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح اولاد کی کفالت بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اپنی ذمہ داری زکوٰۃ کے ذریعے پوری کرنا چاہتا ہے وہ دراصل عبادت کو سہولت کا ذریعہ بنا رہا ہے، جبکہ عبادت قربانی مانگتی ہے۔ امیر اور صاحب نصاب کی پہچان میں بھی ہمیں جذباتی نہیں بلکہ اصولی ہونا ہوگا۔ بعض لوگ ظاہری سادگی کی وجہ سے خود کو مستحق ظاہر کرتے ہیں مگر ان کے پاس سونا، پلاٹ، کاروباری مال یا بینک بیلنس نصاب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہے اور وہ اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں۔ آج کے دور میں چونکہ چاندی کی قیمت نسبتاً کم ہے اس لیے نصاب کی حد جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تحقیق اور بھی ضروری ہو گئی ہے۔
اگر شک ہو تو براہ راست پوچھنے کے بجائے کسی معتبر ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، غیر مسلم اور سید کے مسئلے میں بھی ہمیں توازن رکھنا چاہیے۔ غیر مسلم پڑوسی اگر بھوکا ہے تو اسلام ہمیں بے حسی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مدد نفلی صدقہ سے کی جائے، زکوٰۃ سے نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سید تنگ دست ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اسے ہدیہ یا عام مالی تعاون دیا جائے، کیونکہ شریعت نے اس کے لیے زکوٰۃ کو ممنوع قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔